اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اب فیڈرل گورنمنٹ کے سربراہ ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو فون کیا، ان کو مبارکباد دی. سہیل آفریدی صاحب نے ریکویسٹ کی کہ میری عمران خان سے ملاقات کروا دیں. شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا کہ جی میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا. مطلب میں یہی لیتا ہوں پوچھ کے بتانے کا کہ میں پنجاب گورنمنٹ سے پوچھ کے بتاؤں گا. میں نے تو اس کا یہی مطلب لیا ہے بھی یہی. تو پھر وہ کب پوچھیں گے اور کب بتائیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو تھوڑی سی بات چونکہ میرے دونوں بھائیوں نے بات کی ہے. شہرام خان کہہ رہے ہیں کہ منسٹر کی ٹیوننگ ہونی چاہیے، تو پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ٹیوننگ کس کی ہونی چاہیے، وہ کس کی ہوگی یا کس کی ہو سکتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں تفصیل میں نہیں گیا تھا، یہ شہرام خان میرے بھائی ہیں، شاہ صاحب نے تھوڑی تفصیل بتا دی، بڑا اچھا کیا. اب یہ جو ٹیکنیکل بات انہوں نے کی ہے نا کہ B5 سے شروع ہو کے B6+، ہمارے پاس اس وقت سول سیٹ اپ میں جو گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں وہ ساری B6+ ہے، اور جو گاڑیاں دی گئی ہیں یہ بھی B6+ ہے، اور نارمل روڈ پہ رننگ میں وہ گاڑی جو ہے وہ بھاگ سکتی ہے، چل سکتی ہے. B7 جو کیٹیگری ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس اینڈ VVIPs استعمال کرتے ہیں، وہ نارمل روڈ رننگ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کو کسی خاص مشن کے لیے B7 کی ضرورت ہے تو آپ بتائیں جی مجھے 10 گاڑیاں B6 واپس لیں، B7 دیں، کیونکہ وہ جو دھماکہ خیز مواد ہے اس کے خلاف زیادہ ریزسٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیں جو آئی جی ہے KPK کا وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے لگایا ہوا نا، فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم ہے. آپ اسے وزیر اعلیٰ کا بنتا یہ تھا کہ آئی جی کو کہتے ہیں کہ آپ سیدھا جائیں، آپ یہاں پہ پرنسپل سیکرٹری سے بات کریں، پرائم منسٹر سے بات کریں، کیبنٹ سیکرٹری سے بات کریں اور بتائیں کہ میری یہ ریکوائرمنٹ ہے، اس اسپیسیفکیشن کی گاڑیاں چاہیے، اتنی ٹھیک ہیں، اتنی میں اور چاہیے. یعنی آپ یہ اپنی ذاتی نالج جو انہوں نے کہا نا کم عقل معذرت سے، ان کو ٹانٹ نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ جو بلٹ پروف گاڑیوں کے بارے میں لفظ استعمال کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ، ایکسپائر ہو گئی ہیں. میں نے پہلے کہا کہ پیناڈال کی گولی ہے جو ایکسپائر ہو گئی ہے. ان گاڑیوں کی کوئی ایکسپائری نہیں ہوتی، ان کی چیزیں ریپلیس ہوتی رہتی ہیں، اپ گریڈ ہوتی رہتی ہیں. چلیں اب یہ بتائیں جو پرائم منسٹر صاحب نے جو پنجاب گورنمنٹ سے پوچھنا تھا وہ ٹیلی فون کال کب ایکسپائر ہوئی؟ ہمارے اسلام آباد کے جیل کے جتنے بھی قیدی ہیں، چونکہ اسلام آباد میں جیل ہے نہیں تو وہ سارے قیدی ہمارے اڈیالہ جیل جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں. 8,500 میری آج اتفاق سے جیل سپرنٹینڈنٹ سے بات ہوئی ایک اور معاملے پہ اڈیالہ کے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ جب یہ PTI یہاں پہ باہر آ کے اور وہ مظاہرے اور کال شال دیتے ہیں تو 5,000 قیدی جو قید ہیں. جیل سپرنٹینڈنٹ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میری کیپیسٹی جو ہے وہ 2,2500 قیدیوں کی ہے، لیکن میرے پاس 8,500 قیدی. 8,500 قیدی. میں یہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے میری درستگی کی. انہوں نے ڈاکٹر صاحب آپ 5,000 ٹی وی پہ بتاتے ہیں، 8,500 قیدی ہیں اور ہر ایک کی فیملی آتی ہے، وہ ملتے ہیں، انہیں کھانے دینے، انہیں کپڑے دینے، اشیاء دینی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے بڑے لاجسٹکس کے ایشوز ہیں. اور یہ فیصلہ پنجاب گورنمنٹ اور انہوں نے کرنا ہے. مجھے علم نہیں ہے کہ اس دن ان کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی، ہو ضرور ہو، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. بلکہ میں تو آپ کے پروگرام میں 4 دفعہ کہہ چکا ہوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران خان سے سیاسی لوگ ملیں، ان جیسے لوگ ملیں جو عقل اور شعور کی بات کریں، سیاست کی بات کریں. اب وزیر اعلیٰ کی تبدیلی پہ ایک سوال ہے چھوٹا سا، بھائی وزیر اعلیٰ کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ میں نے اس لیے کہا نا کہ سیاسی لوگ اعتراض کرتے تھے، سیاسی لوگ ملیں، کوئی سیاست کی بات کریں. اس کانٹیکسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وزیر اعلیٰ کی تبدیلی اس لیے ہوتی کہ پرفارمنس بہتر کرنی ہے، صوبے میں جو ہے کارکردگی بہتر ہو، عوام الناس کا فائدہ ہو، نہیں قطعی نہیں. تبدیلی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ ٹکراؤ کم کر رہا تھا علی امین گنڈا پور، سہیل آفریدی زیادہ ٹکراؤ کرے گا، انتشار بڑھے، لڑائی بڑھے. یہ عمران خان کی سوچ ہے. یہ آپ کی تعریفوں نہیں مروایا اس کو، میں کہتا ہوں نہیں تعریف ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے. اچھا شہرام صاحب یہ بتائیں کہ اب سہیل آفریدی صاحب کی اگر عمران خان سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کوئی یہ ٹیمپریچر کم ہو جائے گا، مرکز اور صوبے کی لڑائی کم ہو جائے گی؟ دیکھیں ایک تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ڈاکٹر صاحب میرے بھائی ہیں اور ان سے بڑا اچھا تعلق بھی ہے. انہوں نے وہ بات کھل کے نہیں کی جو سچ بات کرنی چاہیے تھی کہ پوچھ کے بتانے والی. اب اگر وزیر اعظم ان سے پوچھے گا، اب سوچیں ملک کا وزیر اعظم نے نہیں کہا، یہ تو میر صاحب نے کہا ہے. نہ چھوڑیں نا، میری بات سن لیں. آپ نے کہا میں مزے کرنے اور قوم سمجھ رہی ہے، مطلب یہ کون سی ڈکی چھپی بات ہے. وزیر اعظم کمزور ہے بنسبت اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے. اب یہ تو حالت ہے. تو اس حالت میں آپ سوچیں کہ کیسے ملک چلے گا. ایک اور وہ فارم 47 سے آئے یا جس طریقے سے بھی جو ہماری ہم کہتے ہیں، لیکن ہے وہ وزیر اعظم. اس ملک کو وہ لیڈ کر رہا ہے اس وقت بظاہراً، لیکن وہ عمران خان سے ایک دوسرا وزیر اعظم جو سابق ہے اس کے ساتھ اس کے وزیر اعلیٰ کو ملوا نہیں سکتا. ایک جائز اس کا آئینی قانونی حق ہے. تو ہم پولیٹیکل لوگ، ہم تینوں، شاہ صاحب، میں اور ڈاکٹر صاحب،
ہم کیا کلیم کر رہے ہیں کہ کون سی جمہوریت ہے, کون سی سیاست ہے, ہم کہاں پہ خود کھڑے ہیں. خود انہوں نے بڑی اچھی بات کی, اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ پولیٹیکل لوگوں کی ملنا ضروری ہے. اگر ہم ملیں گے, ہم پولیٹیکل بات کریں گے, ہم ڈسکشن کریں گے. ہم سیاسی لوگ ہیں, جس طرح نواز شریف صاحب جیل میں تھے, سارے لوگ ملتے تھے, یہی پولیٹیکل ساری ان کی پارٹی ملتی تھی, کھانے جاتے تھے, وہ ملتے تھے. تو اگر ان کے ساتھ ہو سکتا تھا تو ادھر کیوں جائز نہیں ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب سہیل افریدی گئے, وہ اپنے لیڈر, اس کا ووٹ پڑا ہے ہم سب کو, اسی کے وہ چوائس ہیں. علی امین بھی اس کو چوائس تھے, سہیل افریدی بھی اس کا چوائس ہے. اس کا لیڈ آج ان کے لیڈر ہیں نواز شریف, وہ کہہ دیں جی اگر وہ کہہ سکتے اور یہ مان لیں, کروا سکتے ہیں کہ جی میاں صاحب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے, کوئی اور ہوں گے. پارٹی کے تو وہ لیڈر ہیں نا, ان کے پاس یہ رائٹ ہے یہ کہنے کا, ان کے نام سے ووٹ پڑتا ہے ان کو. تو ہمیں کے پی میں اسی طرح ہوا ہے. اب سہیل افریدی جب ملیں گے تو چیئرمین عمران خان سے وہ گائیڈنس لیں گے کہ جی میں نے کرنا کیا ہے, میں نے کابینہ بنانی ہے, کابینہ میں کن لوگوں کو شامل کرنا ہے, کن کو نہیں شامل کرنا, میرے پاس طریقہ کار کیا ہوگا. دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے, ابھی تک تو سہیل افریدی نے کوئی ٹکراؤ نہیں کیا نا, وہ ایک میچیور ینگ بٹ میچیور پولیٹیشین کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وفاقی حکومت سے وہ زیادہ میچیور ایکٹ کر رہا ہے. وہ وزیر اعظم نے اس کو کال کی, اس نے اپریشیٹ کیا کہ جی مجھے وزیر اعظم نے کال کی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مجھے مبارکباد دی, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے بیچ میں ریکویسٹ ڈال دی کہ میری ملاقات کروا دے. تو اگر وہ میچیور نہ ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتا, وہ ری ایکٹیو ہوتا. لیکن وہ بڑے عزت سے, ادب سے اس کی پرورش اس ماحول میں ہوئی ہے. دوسری جو گاڑیوں کی یہ بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہاں پہ سہیل افریدی خود اس کا ضلع فرنٹ لائن پہ ہے, کے پی میں وہ فرنٹ لائن پہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے. اگر اس کی پولیس نے اس کو بتایا کہ گاڑیاں ٹھیک نہیں ہیں, ایک وزیر اعلیٰ کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, میں واپس کر رہا ہوں. وفاقی حکومت کو چاہیے تھا بجائے یہ کہ بیشنگ کرتے, وہ پوچھتے, کال کرتے, بات کرتے, آئی جی سے ملتے کہ کیا کمی ہے, کیا ہے, اور وہ ٹھیک کر دیتے. یا نہ کرتے. ہم نے آلریڈی کہا ہے, جس طرح شاہ صاحب نے کہا, ہم نے آلریڈی پیسوں کا, وزیر اعلیٰ نے پہلی تقریر میں اناؤنس کیا ہے کہ میں اپنے پیسے دوں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پولیٹیکل لوگ جتنے بھی ہم ہیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, اگر ہم اتنی اخلاقی جرت دکھا دیں کہ اپنے پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکل لیڈر سے ملنے کی اجازت دلوا سکے, یہ کسی طریقے سے بھی, جس سے بھی یہ پوچھتے ہیں, اور ان کے منت سماجت کر لے کہ پولیٹیکل لوگ ہیں, اس نے کون سا وہاں پہ کچھ کرنا ہے, گائیڈنس ہی لینی ہے نا. اور دوسری بات یہ ماحول ٹھیک, لاسٹ بات کروں, دیکھیں ماحول ہماری طرف سے نہیں, ماحول فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بڑا پن دکھانا چاہیے اور ان کو ایک قدم آگے آنا چاہیے. ان کو ماحول ٹھیک کرنے کے لیے ایک دو سٹیپ آگے آنے چاہیے. جیسے کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ ماحول ٹھیک کرنے کے لیے کافی پیچھے گئے ہیں. وہ جگہ پہلے مطالبہ کر رہے تھے کہ مریم نواز معافی مانگے ہیں, لیکن پھر وہ کافی پیچھے چلے گئے. تو شاہ صاحب, یہ سوال میں اب آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی ایک مثال قائم کی ہے پیپلز پارٹی نے, لارجر نیشنل انٹرسٹ میں تھوڑا سا سٹیپ بیک کیا ہے اور پنجاب گورنمنٹ سے معاملہ ٹھیک کیے ہیں, اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ جو آپ کا اختلاف تھا وہ اب اختلاف ختم ہو گیا. کل ہمارے پروگرام میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے مریم نواز فلڈ ریلیف کارڈ کے بارے میں کچھ بتایا, ذرا سن لیں انہوں نے کیا کہا. وزیر اعلیٰ پنجاب میں وہاں ایک شخص کو 11 لاکھ روپیہ ملا اس اے ٹی ایم کے کارڈ کے ذریعے, جس میں ان کی فصل گئی ہوئی تھی اور ایک پکا گھر ان کا ڈوب گیا تھا اور گر گیا تھا. کارڈ کا نام کیا ہے؟ مریم نواز ریلیف فلڈ وکٹم ریلیف کارڈ اس کا نام ہے, اور اس کے ذریعہ بینک آف پنجاب کی پنجاب میں جتنی برانچز ہیں وہاں سے آپ یہ ٹرانزیکشن کر سکتے. تو شاہ صاحب, پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو کارڈ ہے اس کو استعمال کیا جائے سیلاب زدہ علاقوں میں, لیکن مریم نواز صاحبہ نے اپنے نام سے ایک کارڈ جاری کر دیا ہے. اس کے باوجود آپ نے فیصلہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ مزید محاذرائی کرنے کی بجائے ان کو ٹائم دے دیا, آپ نے تقریباً 1 مہینے کا شاید ٹائم دیا ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب بھی پیپلز پارٹی کی طرح محاذرائی کم کرنے کے لیے تھوڑا سٹیپ بیک کر جائیں؟ میر صاحب, ایشو یہ ہے کہ جس طرح ملک کے حالات ہیں اور ملک ڈیفالٹ کی بجائے اب بہتری کی طرف جا رہا ہے, تو بہت ساری
چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مجبوری ہے وہ پاکستان ہے, جمہوریت ہے اور عوام ہے. تو دوسری بات یہ کہ جو مریم صاحبہ نے کارڈ ریلیف کارڈ کے تحت وہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وزٹ پہ گئے تو انہوں نے سمپل سی بات کی تھی کہ جو فوری سپورٹ اس علاقے میں جو ہمارے بھائی بہن وہاں پہ مصیبت زدہ تھے ان کو فوری ریلیف جو پہنچ سکتا ہے وہ, کیونکہ ڈیٹا ہے پورا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, تو وہ ان کو دیا جائے. دوسری انہوں نے بات کی کہ عالمی اپیل کی جائے. اب اس کو غلط طریقے سے لے لیا گیا. ہم نے جو بات کی تھی چیئرمین صاحب نے وہ ایکسپیرینس کی وجہ سے کی تھی کہ سندھ میں سیلاب آتے رہے ہیں, 2010 ہو یا 2022 میں ہمارے یہاں بہت تباہی ہوئی, لیکن جب ہم نے وہ اپیل کی اور جس میں اس وقت پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب خود تھے اور چیئرمین صاحب فارن منسٹر تھے, انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی اور عالمی برادری نے فوری رسپانس کیا, وہ یہاں آئے اور انہوں نے بڑی مدد کی. اسی وجہ سے ہم آج 21 لاکھ گھر بنا کے غریب لوگوں کو دے رہے ہیں جن کے تباہ ہوئے تھے. ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا. ایک بات ضرور ریکارڈ پہ رہے کہ جتنا نقصان ہوا ہے پنجاب میں, ظاہر ہے چیف منسٹر صاحبہ بہت کام کر رہی ہیں, ہمارے لیے بڑی محترم ہے وہ, لیکن یہ والیوم نقصان کا آنے والا وقت بتائے گا کہ پروونشل گورنمنٹ یا اس وقت کی جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے. جب تک ہمیں عالمی برادری کی امداد نہیں ملتی تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارے لوگوں کا بڑا وہاں پہ ایشو آئیں گے. یہی بات ہمارا جی